بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مجھے سورہ الانشقاق کا خلاصہ بیان کرنا ہے، ایک اوور ویو آپ کو پیش کرنا ہے۔ سورہ الانشقاق قرآن حکیم کی 84 نمبر سورت ہیں، اس کی 25 آیات ہیں، ایک رکوع ہے اور 3 پیرائے ہیں۔ سورہ الانشقاق کے کل الفاظ باشمول حرف عطف واو کے 123 ہیں، اور اس سورت تک قرآن حکیم کے کل الفاظ کی تعداد 85,407 ہے۔ اس کا نام اس کی پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے، اذا السماء انشقت، یعنی جب ان قریب نکارے میں پھونکے جانے والی آواز کے سبب آسمان شگافتہ ہو جائے گا۔ تو انشقت کا مطلب ہوا پھٹ جانا، منجمد چیز کا بہہ جانا یا الگ الگ ہو جانا اور منتشر ہو جانا۔ ناظرین، گرامر کی روح سے انشقاق مصدر ہے، اور مصدر کبھی بھی ماضی، حال اور مستقبل کا محتاج نہیں ہوتا، لہٰذا انشقاق کی کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ خبر ہے کہ یہ موقع انشقاق کا کب ہوگا۔ ناظرین، اپنے نزول کے اعتبار سے سورہ الانشقاق مکی صورت ہے، اور رسالت مآب کا جو ابتدائی قیام تھا مکہ میں، اس میں اس کا نزول ہوا جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ابھی ظلم و ستم کا آغاز نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے سورہ المطففین ہے، اور ان دونوں سورہ میں ایک معنوی مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ وہ مشابہت کیا ہے کہ دونوں میں 2 گروپ طرح کے جو لوگ ہیں، ابرار اور فجار، اور جو اہل یمین اور اہل شمال ہیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے، اور پھر دونوں کے جو مخاطبین ہیں اس میں کافرین ہیں، اور جو امیر قریش ہوتے تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی، وہ اس کے مخاطبین میں ہے۔ اور ان دونوں میں ایک استدلال بھی پایا جاتا ہے کہ انسانی فطرت میں نیکی اور بدی کا جو دائیہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانی نفوس میں رکھا ہے، اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور اس کے عدل کا شعور بھی دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ دائیات جو ہیں وہ ایک میزان کی شکل میں انسان کے اندر، اس کے نفس میں موجود ہوتے ہیں۔ جس نے ان کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو عدم توازن میں رہا، یعنی عدل نہ کیا، اور اس میں وہ برائی کی طرف چلا گیا، اور گویا کہ یہاں پہ اس انسانی اس فطرت کا دائیات کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، سورہ الانشقاق کا جو موضوع اور مضمون ہے اس میں قیامت کی کیفیات کا ذکر ہے، پھر رب کریم کے ساتھ جو انسانوں کی پیشی ہوگی، اور اس میں 2 طرح کے گروپ ہوں گے، ایک اصحاب الیمین ہوں گے، دوسرے اصحاب الشمال ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ آفاقی شہاد پائے جاتے ہیں، اور ان آفاقی شہاد کی بنیاد پہ قیامت پہ دلیل کی جاتی ہے کہ جو آخرت کی سزا ہوگی وہ بیسیکلی ہو کے رہے گی، اور اس میں یعنی چاند کا، اس میں رات کی قسم کھائی گئی ہے، جب وہ سرب یعنی رات پیر ہوتی ہے، شام جاتی ہے اور رات آتی ہے، وہ جو شب کا سینہ ہوتا ہے اس کی گواہی دی گئی ہے، چاند کی گواہی دی گئی ہے، اور چاند کے بڑھتے ہوئے جو منازل طے کرتا ہے ان کی گواہی پائی جاتی ہے۔ گویا پھر کفار کی دردناک سزا کا ذکر پایا جاتا ہے، اور اہل ایمان کا انعام کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا عمودی خیال، اس کا جو مرکزی تھیم ہے وہ یہ ہوا، انسانی مدارج کا ایک تعلق پایا جاتا ہے انشقاق کے ساتھ، یعنی جس طرح بارش ہوتی ہے اور وہاں پہ بارش سے زمین پہ نباتات اگتے ہیں، ان کی نشوونما ہوتی ہے، اسی طرح جو انسانی روح ہے، انسانی جو نفس ہے، وہ وحی کی بدولت، یعنی وحی بھی بارش کی طرح ہے، یعنی بارش ہوتی ہے تو زمین سے نشوونما ہوتی ہے نباتات کی، درختوں کی، لیکن جب وحی آتی ہے تو انسان کے نفس کی جو روحانی ترویج ہوتی ہے اور اس کی روحانی جو منزلیں ہیں وہ طے ہوتی ہیں۔ تو گویا جو انسان کی مخفی قوتیں ہیں وہ عالم ظہور میں آتی ہیں، انسانوں کے جو قوائے مخفی ہیں وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور یوم قیامہ بھی بیسیکلی انسان کے اس لانگ پروسیس کا، یعنی جب ایک زندگی کا عہد ختم ہوگا تو انسانوں کے اعمال ایک نتیجے پہ پہنچیں گے، تو یوم قیامہ بھی اسی کا ایک آؤٹ کم ہے، وہ بھی ایک سنگ میل ہے۔ تو ناظرین، سورہ الانشقاق کا جو پہلی 5 آیات ہیں ان میں یہ پہلا گروپ ہے، اس میں قیامت کی ہلچل کا ذکر پایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے اذا السماء انشقت، کہ قیامت کی ہلچل یعنی جہان نو کی امید ہے، بیسیکلی جہاں بھی خرابی ہوتی ہے اس کے اندر اپارچونٹی ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں، کلیمٹیز آتی ہیں، اس کے اندر مسائل تو ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر ان کے اپارچونٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اذن لہو، اذنت کا مطلب ہے اذن لہو سے ہے، یا استماع لہو، یعنی اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کام کرے،
یعنی اس کو حکم دیا جاتا ہے اس کے رب کی طرف سے کہ وہ ایسا کرے. تو قیامت انسان کی بیسیکلی مخفی طاقتوں کی ترقی یافتہ ہونے کا ثمر ہے دوسرے لفظوں میں. وَإِذِ الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جو زمین ہے ظاہر ہے اس کی ایک میعاد ہے، اس کی ایک ٹائم لائن ہے. یعنی جب اس کا وقت آ جائے گا اس کے پرفیکشن کا یا اس کی ڈیتھ کا، تو یقیناً جو پوری کائنات ہے وہ ٹوٹے گی، جو کہ یوم قیامت کا دن ہے. تو زمین کا بھی ایک وقت ہے، ایک ٹائم لائن ہے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ القا کہتے ہیں باہر پھینکنے کو. ما فی ہے جو کچھ اس کے اندر ہوگا، تخلت یعنی جو وہ اس سے خالی ہو جائے گی، یعنی وہ باہر پھینک دے گی. یعنی یہ جو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا یہ مردے نکال دے گی، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی دفن ہے وہ باہر پھینک دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حق ہو کے رہے گا. گویا کہ زمین جو ہے اس کی مثال ایک حاملہ عورت کی طرح ہے. جس طرح حمل ہوتا ہے اسی طرح زمین بھی حاملہ ہے، اور وہ جب قیامت آئے گی تو اپنا سب کچھ باہر پھینک دے گی. ناظرین، جو دوسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 15 تک ہے. اس میں اہل یمین اور اہل شمال کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اے انسان، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یعنی انسان کو ہم نے کوشش اور مشقت کرنے والا بنایا ہے، اپنے رب کی طرف وہ لوٹے گا ایک کوشش اور مشقت کے ساتھ. یعنی خدا کو پانے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا خدا کو پانے کے لیے ایک مجاہدہ کی ضرورت ہے، ایک جہد مسلسل کی ضرورت ہے. تو ہر انسان کشاں خدا کی طرف جا رہا ہے. یعنی فملاقیہ، اس سفر کی روایت سے یہ ہے، یعنی ملاقات سے ہے، ملاقات پیچھے سے نکلا ہوا لفظ ہے کہ انسان شتر بے بہار نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ گریجولی اپنے خدا کی طرف وہ جا رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، تو یقیناً اس کا حساب اس کو آسان کر دیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی سے لوٹے گا. یعنی قرآن حکیم نے یوم دین کے موقع پہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے مناظر کو بھی بیان کیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس آیت میں جو اہل شمال لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ ان کی بیک پہ ہوگا، شرمندگی کی وجہ سے ان کا ذکر پایا جاتا ہے. فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا، تو پھر یہ جو اہل جہنم لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کی بیک پہ ہوگا، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بربادی کو پکاریں گے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یعنی وہ داخل ہوگا ایک جلتی ہوئی، ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، گو کہ وہ دنیاوی زندگی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت خوش ہوتے تھے. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، ہمیں کوئی پلٹنا نہیں پڑے گا. بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کا رب جو ہے ان کی ہر ایک بات پہ بصیر تھا، یعنی دیکھنے والا تھا، ان کی نگہبانی کرنے والا تھا. بصیر جو ہے بصرہ سے ہے، جس سے بصارت اور بصیرت پہ نکلتے ہیں. ناظرین، جو 3 نمبر پیراگراف ہیں وہ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 25 تک ہے. اس پیراگراف میں دلائل فطرت اور جزائے اعمال کا ذکر ہے، اور کہا جاتا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، کہ ہرگز نہیں ہم تو آپ کو جو شفق ہے، یعنی جو رات کا وہ منظر جو شام کے بعد ہوتا ہے، ایک خوبصورت سرخی چھائی ہوتی ہے آسمان پہ، اس کو شفق بولتے ہیں. تو گویا ہم آپ کے اس بات پہ، یعنی جو بات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اس پہ ہم ایک دلیل دیتے ہیں آپ کو. وہ کیا ہے؟ وہ شفق کی دلیل ہے، یعنی وہ منظر جو شام کے بعد ہوتا ہے رات کا. لا یہاں پہ قسم ہے جو کہ زوم باطل کی نفی کے لیے آتی ہے. واللیل وما وسق، اور جو جب رات جو ہے اپنی تاریکیاں جمع کرتی ہے. اور پھر انشقاق قمر کا بھی ذکر پایا جاتا ہے، یعنی چاند اگر ہم رات کو دیکھیں تو رات اپنی تاریکی لاتی ہے، پھر قمر آتا ہے یعنی چاند آتا ہے، وہ اپنی روشنی لاتا ہے. اور جو 13ویں اور 14ویں رات ہوتی ہے اس میں بہت خوبصورت چاندنی ہوتی ہے. تو گویا یہ جو کائنات کے اندر جو یعنی مختلف اوقات ہیں اور جو مناظر ہیں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا کے اپنی جو بات ہے اس پہ اس کو تصدیق کے طور پہ، شواہد کے طور پہ ثابت کیا ہے، بلکہ دلیل دی ہے اس کی، تاکہ آپ کو یقین ہے، انسانوں کو یقین آئے. وما وسقا، اس سے مراد تمام جو تارے اور ستارے اور اجرام فلکی ہیں ان کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے. اور القمر زیادہ واضح ثبوت ہے، اس لیے کہ اس میں کمال اور زوال پایا جاتا ہے. والقمر اذا تسقا، یعنی رات اور اس کے اوصاف کی قسم کھائی گئی ہے. پھر جو شفق ہے اس کی سرخی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس کو ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. لا ترکبن طبقا عن طبق، اور یقیناً ہم جو طے بر طے ترقی ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کو، یعنی چاند بھی جو ہے
وہ طبق در طبق اوپر جاتا ہے. گویا اس میں رسالت معاب کا جو زندگی میں ان کی کامیابیاں تھیں اور جو مشکلات تھیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے کہ رسالت معاب کی کامیابیاں بھی لا ترکا بننا طبقن طبقہ، وہ طے در طے، منزل در منزل، سیڑھی بہ سیڑھی ہوئی. اور پوری انسانی زندگی میں بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ انسانوں کی ترقی، قوموں کی ترقی گریجولی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی راتوں کی تاریکی کو جمع کرنا، چاند کا کمال کو پہنچنا، یہ جنت کی اس حالت کے مشابہ ہے. یا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی منزلیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ان لوگوں کی حالتوں پہ تعجب کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کیوں عقل نہیں آتی، کہ کیوں ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان پہ قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے تو یہ کیوں سجدے میں نہیں گرتے. یعنی سجدہ جو ہے وہ شروع سے ہی ایک سبمیشن کا سمبل سمجھا جاتا ہے. اس لیے نماز میں بھی جب ہم خدا کی ذات کو سجدہ کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی کانشیس سبمیشن میں ہوتے ہیں، یعنی ہم اس کی اطاعت میں ہوتے ہیں. تو دنیاوی زندگی میں بھی جب انسان کمزور ہوتے تھے تو بادشاہوں کو اور بڑے لوگوں کو سجدہ کرتے تھے. تو گویا اس سجدہ کی بنیاد پہ وہ جو کلچرل اور ایک بیہیویئر اور جو ایک سوشل فینومینا یا انسان کی بیہیویئر کا جو فینومینا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سجدہ کا لفظ استعمال کیا قرآن حکیم نے، تاکہ بیسیکلی یہ فرما برداری کی اور احترام کی علامت ہے. اور عرب ثقافت میں بہت یعنی عام یہ سمجھا جاتا تھا کہ سجدہ کرنا احترام کی علامت ہے، اکرام کی علامت ہے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، اور نہیں، ہرگز نہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ الٹیمیٹ ٹروتھ کو، جو حقیقت ہے، حق کے مکذبین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی اور یوم الدین کے بھی. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات باخوبی واقف ہے، فعل تفصیل کا صیغہ ہے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر ان کو بشارت دے دو کہ چیز کی، عذاب علیم کی. بیسیکلی جو عذاب ہے وہ ڈفرنٹ طرح کے عذاب ہیں. قرآن حکیم نے کوئی 57 طرح کے عذابوں کا ذکر کیا ہے. علیم ہے جو علم والا ہوتا ہے، اور جہنم جو ہے ان سارے عذابوں کا منبع بھی ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے پاس تو نہ ختم ہونے والا، نہ منقطع ہونے والا انعام پایا جائے گا، اور ان کو بہت بڑا یعنی ان کا انعام ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑے یعنی ان کا ریوارڈ ہوگا. تو ناظرین، سورہ الانشقاق ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک آیت پہ، ایک ایک لفظ پہ غور کریں، صرف اور نحو کے کنٹیکس میں اسے دیکھیں، سمجھیں، اس کے جو معانی ہیں ان کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں. اس کا جو مرکزی تھیم ہے، یعنی جس طرح بارش ہوتی ہے اور زمین جو ہے اس میں نباتات پھوٹتے ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ ثمر لاتے ہیں، اسی طرح جب انسانی روح پہ وحی آتی ہے اور جب آسمان پھٹے گا یا آسمان پھٹتا ہے، اور جب انسانی بارش کی طرح انسانی وحی انسان کے نفس پہ آتی ہے، تو اس کی جو مخفی قوتیں ہیں وہ عالم ظہور میں آتی ہیں. اور جو قیامت کبریٰ اور صغریٰ ہوگی وہ بھی بیسیکلی ایک جہان نو کی خوشخبری ہوگی. اس کے بعد ایک نیا ظہور، ایک نیا جہاں عالم مارز وجود میں آئے گا. تو گویا ہم اس خیال کے ساتھ، اس مرکزی تھیم کے ساتھ، ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ الانشقاق کے معنی کو سمجھ کے اور اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں ایسے، اور ان کے معانی کا اور اس کا جو ایسنس ہے اس کا اطلاق اپنے زندگیوں پہ کریں. ناظرین، بہت شکریہ.